سکتا ہے۔ ایسے تمام لوگ جن کی بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ اب تو آج تو روزہ نہیں رکھ سکتے اور امکانات بھی ایسے نہیں ہے کہ اب آئندہ کبھی وہ روزہ رکھ پائیں گے، کیوں؟ کچھ غریب ہیں، مفلس ہیں، ان کے اپنے کھانے پینے کے مسئلے ہیں، وہ بھی شوگر اور بی پی کے مرض میں مبتلا ہے، وہ خود کے کھانے کے لیے پریشان ہیں، اب دوسروں کو کیا فدیہ کھلائیں گے؟ کیا ایسے لوگوں کے حکم؟ اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، آج کی مجلس کا سوال ہے کہ کچھ لوگ ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں جو دائمی بیماری ہے، ہمیشگی کی بیماری ہے۔ اسی سے متعلق ذاکر چاچا کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں شوگر کا مرض جو ہے لاحق ہے، تو ایسے اس میں روزے کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں آپ جو ہے اس کی تفصیل کو واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم دعا کریں گے ذاکر بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور جملہ تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی بیماریوں سے نجات دلائے۔ آمین۔ جہاں تک ایک دائمی بیماری ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو آتی ہیں تو پھر بندے کو قبر تک جانے تک ساتھ میں ہی رہتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس سے بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، ان کو وقت پر کھانا ہوتا ہے، وقت پر دوائیں کھانی ہوتی ہے، وقت پر کچھ نہ کچھ ان کو اگر نہ لیا جائے تو ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ایسے تمام لوگ جن کی بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ اب تو آج تو روزہ نہیں رکھ سکتے اور امکانات بھی ایسے نہیں ہے کہ اب آئندہ کبھی وہ روزہ رکھ پائیں گے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بیماری اگر ختم تو نہیں ہونے والی، بڑھے گی نہیں گی تو وہ اس حالت پہ تو رہے گی، اور چونکہ عمر بڑھے گی اور یہ بیماری خود ان کو کھائے جاتی ہے تو ایسی صورت میں وقت کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی بڑھے گی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو روزہ آج بھی نہیں رکھ سکتے اور آئندہ کبھی نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے اسلام نے فدیے کا انتظام کیا ہے جو روزے کا بدل ہے۔ فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی جو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے اپنے روزے کے بدلے میں روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ روزانہ ایک آدمی کو بلا کر پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا پھر رمضان کا مہینہ جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تب بلا کر جو ہے اکٹھا 29 یا 30 لوگوں کو کھانا کھلائیں، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری عمر میں کیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر یہ چیز کہ کیا شروع رمضان میں اکٹھا کسی کو دیں کھانا کی؟ شروع رمضان میں نہیں، جو روزہ ابھی آپ پر فرض ہوا ہی نہیں اس کا فدیہ کیا دیں گے آپ؟ ایک روزہ آپ پر فرض ہو چکا تھا، آپ نے اس کو نہیں رکھا، اس کا فدیہ دینا ہے، تو وقت سے پہلے نہیں دینا ہے، وقت گزرنے کے بعد دیں گے۔ اور اگر کسی کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی کو بلا کر کھانا کھلائے تو اس کے لیے گنجائش یہ ہے کہ وہ روزانہ نصف سا یعنی تقریباً 1.5 کلو اناج جو ہے ایک دن کے بدلے میں غریب مسکین فقیروں میں وہ اس کو نکالے۔ فدیۃ طعام و مسکین، ایک مسکین کا کھانا وہ جو ہے دے، تو وہ نصف سا اس کا علماء نے حساب لگایا ہے، اور اس کے بدلے میں پیسہ نہ دے، یا تو اناج دے یا اس کو بلا کر کھانا کھلائے۔ تو یہ حل ہے ان لوگوں کے لیے جن کی بیماریاں مستقل دائمی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال شیخ کہ کچھ غریب ہیں، مفلس ہیں، ان کے اپنے کھانے پینے کے مسئلے ہیں، وہ بھی شوگر اور بی پی کے مرض میں مبتلا ہے، وہ خود کے کھانے کے لیے پریشان ہیں، اب دوسروں کو کیا فدیہ کھلائیں گے؟ کیا ایسے لوگوں کے حکم؟ دیکھیں، ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ جب اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اٹھا لیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بندہ خود اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے،
تو پھر وہ فدیہ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر، کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں،